لیکن آج موضوع چونکہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے رضی اللہ تعالی عنہا، تو حضرت خدیجہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ ہیں، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ میرے مصطفیٰ کی 4 بیٹیوں میں سے سب سے چھوٹی بیٹی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر کو جتنی بھی اولاد عطا فرمائی، ایک بیٹے حضرت ابراہیم کے علاوہ ساری اولاد اللہ نے حضرت خدیجہ کے بدن سے عطا فرمائی۔ حضرت خدیجہ بھی اہل بیت میں سے ہیں اور حضرت فاطمہ بھی بولے ذرا اہل بیت میں سے ہیں، وہ بیوی ہے وہ بیٹی ہے، تو دونوں کا تعلق اہل بیت کے ساتھ ہے۔ اگلے جمعے انشاءاللہ عنوان عرض کروں گا ماں اور بیٹا۔ آج کیا ہے؟ ماں اور اگلے جمعے ماں اور بیٹا، ان کا تعلق بھی اہل بیت سے ہے، وہ عنوان ہوگا انشاءاللہ۔ تو ماں بھی بے مثال ہے اور بیٹی بھی بے مثال ہے۔ ماں زوجہ رسول ہے، بیٹی بنت رسول ہے۔ ماں مومنوں کی ماں ہے، سیدہ خدیجہ ام المومنین ہے، مومنوں کی ماں ہے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا جو بیٹی ہے وہ حسنین کریمین کی ماں ہے۔ اور ایک بات بڑے نکتے کی عرض کرنے لگا ہوں کہ جس طرح اللہ نے اپنے محبوب کو ساری اولاد حضرت خدیجہ کے بطن سے عطا فرمائی، اسی طرح اللہ نے اپنے محبوب کی اولاد کو باقی رکھا تو حضرت فاطمہ کے نسب سے باقی رکھا، اور کسی بیٹی کی اولاد وہ باقی نہیں رہی، ہوئی بیٹیوں کی اولاد ہوئی لیکن وہ بھی بچپن میں فوت ہو گئی۔ حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے یہ سید خاندان جو ہے علوی سید، حضرت علی کی اولاد حضرت حسن حضرت حسین، ان سے سلسلہ آل کا جو ہے وہ میرے نبی کی آل کا سلسلہ جو ہے وہ آگے چلا۔ اللہ نے اولاد حضرت خدیجہ کے بطن سے عطا کی اور اولاد کی بقا وہ حضرت فاطمہ سے ہوئی رضی اللہ تعالی عنہما۔ بے شمار فضائل ہیں جو آپ احباب سنتے رہتے ہیں، اس مختصر سے خطبے میں چند معروضات چند باتیں عرض کروں گا انشاءاللہ کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جن کے ساتھ حضور کا نکاح ہوا تو حضور کی عمر مبارک 25 سال ہے، اور حضرت خدیجہ کی عمر مبارک 40 سال ہے، 15 سال بڑی ہے حضور سے، معمر خاتون۔ نکاح ہو گیا، بڑی تفصیل ہے نکاح کی بھی،
نکاح ہونے کے بعد 15 سال کا عرصہ حضرت خدیجہ نے حضور کے ساتھ گزارا. کتنا؟ 15 سال گزرنے کے بعد حضور کی عمر مبارک کتنی ہو گئی؟ 40 سال. کتنی ہو گئی؟ یہ باتیں یاد کرنے کی ہیں. میں عرض کرتا ہوں، میں تقریر یہ نہیں کرتا جو اوپر سے گزر جائے، کوشش کرتا ہوں کوئی بات کسی کو سمجھ آ جائے. حضور کی عمر مبارک 40 سال ہو گئی. حضرت خدیجہ کی کتنی ہو گئی ہوگی؟ 55 سال کو پہنچ گئی. ان 15 سالوں کے اندر سیدہ خدیجہ نے مختلف خواب دیکھے. کبھی آسمان کا چاند ٹوٹ کر آپ کے صحن میں گرتا ہے اور اس کی روشنی پورے عرب کے اندر پھیل جاتی ہے. کبھی آپ اس میں سے ایسی خوشبو محسوس کرتی ہیں، ایسی خوشبو کبھی دنیا کی زندگی میں حضرت خدیجہ نے سونگھی نہیں ہوگی. کبھی چلتی ہے تو جیسے کہیں سے آواز آ رہی ہے، خدیجہ تمہیں مبارک ہو. عجیب طرح کے حالات و واقعات حضرت خدیجہ دیکھتی ہیں. اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کی عمر کو پہنچ گئے، آپ کو بھی خواب آنے شروع ہو گئے. رویا صادقہ جس کو محدثین مفسرین کہتے ہیں. آپ پانی کا مشکیزہ لیتے ہیں، کچھ ستو لیتے ہیں اور آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، مکے سے باہر خلوت نشینی اختیار کرتے ہیں. اور یہاں پر ایک بات عرض کروں کہ حضور سب سے پہلے جبل ابو قبیس پر گئے. بیت اللہ سے اس طرف نکلے تو سیدھی سیر میں ہے جبل ابو قبیس، جہاں سے پتھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھا کر لایا کرتے تھے بیت اللہ کو تعمیر کرنے کے لیے. حضور جبل ابو قبیس پر گئے. ایک روایت میں آتا ہے کبھی اعلان نبوت، کبھی وحی کا سلسلہ شروع نہیں ہوا، ایسے ہی جاتے ہیں. خلوت کی جگہ تلاش کر رہے ہیں حضور. جبل ابو قبیس سے آواز آتی ہے، اے محمد. محبت سے کہیں اور محبت سے، اور سستی کا مظاہرہ چھوڑیں تاکہ نیند شید بھی نہ آئے. آپ یہاں سے چلے جائیے. وہاں سے کس سے آواز آتی ہے؟ پہاڑ سے. معلوم ہوا کہ پہاڑ بھی حضور کو پہچانتے تھے. یہاں سے چلے جائیے، مجھے ڈر ہے کہ آپ کو کوئی شہید نہ کر دے. اس وجہ سے ڈر ہے. روایات میں آتا ہے کہ یہ جو جبل نور ہے جس کے اندر غار حرا ہے، اس کے اس سے آواز آئی، تعال یا محمد. اے محمد میرے پاس آئیے، میرے پاس آئیے. کوئی پرواہ نہیں ہے، میرا نقصان ہو جائے میں سب کچھ برداشت کر لوں گا، لیکن میرے دامن میں آ جائے. خیر حضور غار حرا میں گئے. جاتے ہیں آتے ہیں، جاتے ہیں آتے ہیں. بڑا مشہور واقعہ ہے، وہ عرض کرنے کا مقصد نہیں. ایک دن حضور بیٹھے ہیں، جبرائیل آ گئے. پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. حضور جب وہاں سے نکلے تو حضور کے جسم پر کپ کپی تاری ہے. کیا ہے؟ کپ کپی تاری ہے، کپ کپا رہے ہیں.
میرے محبوب غار ہرا سے سیدھا اپنے گھر تشریف لے آئے. توجہ ہے. کون سا گھر ہے؟ خدیجہ کا گھر. اور اپنے گھر تشریف لے آئے. آ کر حضرت خدیجہ سے کہا خدیجہ زملونی زملونی، میرے اوپر چادر دے دو چادر دے دو. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دوڑ کر آتی ہیں چادر لے کر. آ کر میرے محبوب کے اوپر دے دی. یہی زملونی زملونی وہی چادر ہے حضرت خدیجہ کی جو حضرت خدیجہ نے دی. اللہ نے اسی چادر کی قسمیں اٹھا کر کہا یا ایھا المزمل. اور ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں تو اگلی بات بھی کہہ دو. وہی چادر جو سیدہ خدیجہ نے دی رب نے اس کو مزمل کہا. اور وہی چادر میرے محبوب اعلان نبوت کے بعد سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے جانے کے بعد لے کر بیٹھے ہوتے. اور آپ کے گھر میں جب آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آتی، میرے محبوب اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے اور مزمل والی چادر بیٹی کے نیچے بچھا دیتے. او بیٹی میں محمد دو جہانوں کا سردار ہوں، لیکن میرے پاس بڑے بڑے قالین کوئی نہیں جن کو تیرے نیچے بچھاؤں. میرے پاس اعلیٰ قسم کی چادریں تو کوئی نہیں میں تیرے نیچے بچھاؤں. لیکن میری بیٹی میرے پاس وہی چادر ہے. آج میں اس چادر کو تیرے نیچے بچھا دیتا ہوں، اس کے اوپر بیٹھ جا. ماں کی چادر بیٹی کے پاس. اللہ اکبر کبیرہ. میرے محبوب ہے زملونی زملونی. حضرت خدیجہ سمجھ گئی آج میرا شوہر پریشان ہے، آج میرا شوہر اضطراب کی حالت کے اندر ہے، آج میرا شوہر اس حال میں ہے، اس کا دل مجھے شکستہ نظر آ رہا ہے، ٹوٹا ہوا نظر آ رہا ہے. حضرت خدیجہ نے چادر دی میرے محبوب کے اوپر. آپ میری طرف دیکھیں، کیمرے کی طرف نہ دیکھیں. حضرت خدیجہ نے چادر دے دی میرے محبوب کے اوپر. اور چادر دینے کے بعد حضرت خدیجہ تھوڑی دیر کے بعد حضور کے پاس آ گئی اور پاس بیٹھ گئی اور آ کر میرے محبوب کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ دیا. یہ دیکھیں گری طرف ایسے سمجھ گئی. شوہر پریشان حال آئے تو بیوی کو اس کی کیفیت کو سمجھنا چاہیے نا. اور یہ حال تھا حضرت خدیجہ کا. اللہ اکبر. پاس بیٹھ گئی، میرے محبوب کے سر پہ ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا. کیسا منظر ہوگا. ہاتھ پھیرا، شفقت سے پوچھا، پیار سے پوچھا میرے سرکار آج کیا ہو گیا. حضور فرمانے لگے خدیجہ اس طرح میں نے ایک بندہ دیکھا ہے غار حرا کے اندر آیا جس کو اس سے پہلے آج تک میں نے نہیں دیکھا. آج تک میں نے ایسا حسین چہرہ نہیں دیکھا، ایسی نورانی شکل نہیں دیکھی. وہ آیا میرے پاس، وہ مجھے کہنے لگا اقرا یا محمد، اے محمد پڑھیے. میں نے کہا ما انا بقاری، مجھے پڑھنا
نہیں آتا. میں آج تک کسی کالج میں سکول مدرسے یونیورسٹی کے اندر نہیں گیا. آج تک میں کسی استاد کے سامنے دو زانو ہو کر نہیں بیٹھا. مجھے نہیں پڑھنا آتا. وہ مجھے بار بار کہتا رہا, میں انکار کرتا رہا. وہ اصرار کرتا رہا, میں انکار کرتا رہا. آخرکار اس نے مجھے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق. جب میرے رب کا نام آیا میری زبان کے سارے تالے کھل گئے اور میری زبان پر وہ الفاظ جاری ہو گئے. میں نے اس کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا اور پڑھنے کے بعد وہ بندہ تو چلا گیا, لیکن خدیجہ میرے جسم پر اضطراب کی کیفیت ہے. میرا دل ڈوب رہا ہے, میرا دل گھبراہٹ کے اندر ہے, بے چینی کا عالم ہے میری طبیعت کے اندر. خدیجہ مجھے لگتا ہے آج میرے ساتھ کوئی ایسا حادثہ نہ ہو جائے جس وجہ سے کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے. مجھے اس طرح لگتا ہے آج میری روح قفس انصری سے پرواز کر جائے گی. حضرت خدیجہ ہاتھ بھی پھیر رہی ہیں سر پر اور حضور کی بات بھی سن رہی ہیں اور مسکرا بھی رہی ہیں اور مسکرا بھی رہی ہے. حضرت خدیجہ نے چند جملے کہے, سبحان اللہ, چند جملے ایسے کہے خدیجہ نے جن جملوں کو تاریخ نے محفوظ کر لیا, اور وہ ایسے جملے آج تک حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہیں. خدا کی قسم ہے حضرت خدیجہ نے وہ جملے ارشاد فرمائے جن جملوں کے بعد میرے محبوب کے قلب اطہر کو تسلی ہو گئی, اطمینان ہو گیا. حضرت خدیجہ نے مرہم رکھ دیا. سبحان اللہ. یوں کہ یہ شکستہ دل مصطفیٰ کا, اور حضرت خدیجہ نے چند جملے بول کر اوپر ایسا پھاہا رکھ دیا, پھمبا رکھ دیا, پنجابی میں کہتے ہیں, ایسی مرہم لگا دی میرے محبوب کے دل کو تسلی ہو گئی. توجہ کرنا, کون سے جملے؟ کلا واللہ, کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. اب اگر بھی سمجھتے تو جھوم جاتے. کی قسم ہے, یہ تراویح میں قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے نا, جو ہمیں پیچھے لطف آتا ہے وہ شاید آپ کو نہیں آتا. تھوڑی سمجھو. کلا کیوں نہیں, واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے. کس کی قسم کھائی؟ بلند آواز سے. کس کی قسم کھائی؟ ابھی حضور نے یہ تو نہیں کہا خدیجہ میں اللہ کا نبی ہوں. جس طرح اللہ نے حضرت شیمہ کی زبان پر کنٹرول کر لیا, جو حلیمہ کے گھر کے اندر میرے محبوب کو لوریاں دیتی تھی, اللہ نے کنٹرول کر لیا. شیمہ, یہ تیری گود میں آنے والا بچہ کوئی عام بچہ نہیں, میرا پیغمبر بننے والا ہے. خبردار تیری زبان پر غیر اللہ کی قسم نہ آئے. اسی طرح اللہ نے کنٹرول کر لیا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر, جو میرے محبوب کے ساتھ وابستہ ہو گئی. اللہ فرماتے ہیں خدیجہ سوچ سمجھ کر بولنا, میرا محبوب کل فران کی چوٹیوں پر کھڑا ہو کر کہے گا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. اس نے کل کہنا ہے من حلف لغیر اللہ فقد اشرک. میں اس لیے تیری زبان سے آج
شرک ادا نہیں ہونے دوں گا۔ خدیجہ جب بھی قسم اٹھانی ہے عرب والے لات منات کی قسم اٹھاتے ہیں، لیکن تیری زبان پر لات منات کا نام نہ آئے، محمد کے خدا کا نام آئے۔ خدیجہ نے کس کی قسم اٹھائی؟ بولے ذرا۔ اس لیے غیر اللہ کی قسم اٹھانا شرک ہے، اور شرک کفر کے درجے پر پہنچا دیتا ہے۔ یہ نہ اٹھایا کریں۔ واللہ میرے محبوب مجھے اللہ کی قسم، کس کی قسم؟ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا؟ وجہ بھی بیان کر دی۔ انک لتصل الرحم، میرے محبوب آپ ٹوٹے ہوئوں کو ملانے والے ہیں، آپ ٹوٹے ہوئوں کو ملانے والے ہیں، آپ ناراض ہوئوں کو صلح کروانے والے ہیں۔ انکا لتصل الرحم، جو صدیوں سے ٹوٹے ہوئے تھے، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ میرے محبوب نے آ کر کونوا عباد اللہ اخوانا، او اللہ کے بندو کیوں ٹوٹے ہوئے ہو؟ آپس میں سالہ سال سے تمہاری دشمنیاں چل رہی ہیں، آؤ سارے بھائی بھائی بن جاؤ۔ میرے محبوب آپ کو اللہ اس لیے رسوا نہیں کرے گا، جو دشمنوں کو سجن بنانے والا ہو وہ کبھی بھی رسوا نہیں ہوتا۔ ہے مختصر کروں، انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتحمل الکلا، میرے محبوب جن کے بوجھ کوئی نہیں اٹھاتا آپ ان کے بوجھ اٹھانے والے، آپ ان کے بوجھ اٹھانے والے۔ تحمل الکلا، جنہیں کوئی نہیں پوچھتا آپ ان کی گٹھڑیاں اٹھا لیتے ہیں، آپ ان کے بوجھ اٹھا لیتے ہیں۔ اور پھر میرے محبوب نے اتنا بوجھ اٹھایا، اتنا بوجھ اٹھایا، اللہ نے فرما دیا وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، میرے محبوب امت کا بوجھ، جس بوجھ نے آپ کی کمر کو ٹیڑھا کر دیا، ہم نے آپ سے اس بوجھ کو ہلکا کر دیا۔ اتنا اٹھایا بوجھ، آپ لوگوں کے بوجھ اٹھانے والے، آپ لوگوں کا خیال کرنے والے۔ اور اگلا جملہ فرمایا وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ، جو گرے پڑے ہوتے ہیں آپ ان کو اٹھا کر اور جو سریا پر پہنچانے والے ہیں، جو گرے پڑے ہیں آپ انہیں اٹھانے والے، آپ ان کا، آپ بے سہاروں کا سہارا بننے والے، آپ مزدوروں کا خیال کرنے والے، آپ بیواؤں کا خیال کرنے والے، آپ جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ان کو آپ پوچھنے والے۔ میرے محبوب جس انسان کے اندر، جس شخصیت کے اندر یہ صفات ہوں، ان صفات سے متصف انسان کو اللہ کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ اور ایک اور خوبی بخاری شریف کے الفاظ ہیں، اے بیٹا چپ کر جاؤ یار، تمہیں کیا ہے؟ بخاری شریف کے الفاظ ہیں وَتُكْرِمُ الضَّيْفَ، اور آپ مہمانوں کو کھانا کھلانے والے ہیں۔ کیا ہے؟ آپ مہمانوں کو کھانا کھلانا، آپ کا دسترخوان بڑا وسیع ہے، اور جس بندے کے گھر میں، جس بندے کے دسترخوان پر لوگ کھانا کھائیں، مہمان کھانا کھاتے ہوں، جو مہمان نواز ہو،
اللہ تعالیٰ اس ڈیرے کو کبھی بھی بے آباد نہیں کرتا ہے. اور یہ صرف اپنے اندر پیدا کرو. کوئی آ جائے، وہ جاننے والا ہو نہ جاننے والا ہو، جو آ گیا اس کو ضرور کچھ نہ کچھ کھلا پلا کے دے جائے. جن لوگوں کا گھر کا دسترخوان وسیع ہوتا ہے وہاں اللہ برکتیں عطا فرماتے ہیں. اوپر کوئی ہے بچوں کو چپ کروا دو، شور کر رہے ہیں. کوئی بندہ ان بچوں کو سمجھاؤ، ان کو پیچھے کر دو تھوڑا سا، وہ ایک نکر میں کر دو، وہاں کرتے رہے باتیں. اوپر انہوں نے نیا جمعہ شروع کیا ہوا. 4 صفات بیان فرمائی حضرت خدیجہ. تسلی دی، اور میں نے عرض کر چکا ہوں کہ ایسا مرہم رکھ دیا حضرت خدیجہ نے، میرے محبوب کے دل کو تسلی ہو گئی، سکون ہو گیا. اور وہی چادر، یہ میرا رومال ہے، ابھی مجھے جمعے سے پہلے ہدیہ کیا کرو ایک دوسروں، اس کی برکت ہوتی ہے. ایسے چادر اوپر دی، اور چادر اوپر دے کر میرے محبوب کے دل کو تسلی ہوئی تو چل پڑی. آپ کا چچا داد بھائی تھا حضرت برکہ بن نوفل، اس کے بعد راہب تھا. اب بات بڑی لمبی ہے لیکن ٹائم بالکل ختم ہو گئے. میں انتہائی اختصار سے چل پڑی. حضور گھر میں ہے، ابھی پردے کا تو حکم ہی نہیں ہے. حضور گھر میں ہے، چادر اوپر دی اور حضرت خدیجہ چل پڑی. سبحان اللہ ہے. اور حضرت خدیجہ حضور کی وہ بیوی ہے کہ ایک دفعہ حضور کے لیے کھانا لے کر آ رہی تھی، ادھر سے رب نے جبریل کو بھیج دیا. جبریل آئے، آ کر سلام عرض کیا، حضور آپ کی بیوی خدیجہ آپ کے لیے فلاں چیز لے کر آ رہی ہے، اس کو رب کا بھی سلام دے دینا اور میں جبریل کا بھی سلام دے دینا. ایسے ہی سلام نہیں آتے پھر عرشوں سے. چل پڑی حضرت خدیجہ، تھوڑا سا دور گئی پھر واپس آ گئی. پھر اب الفاظ بڑے طویل ہیں حدیث مبارکہ کے. حضرت خدیجہ نے اور جملے میں ارشاد فرمائے، ساتھ یہ بھی کہا انی ابشرکا، میرے محبوب میں تو جا رہی تھی اپنے چچا زاد بھائی برکہ بن نوفل کے پاس، جو توراۃ کا بھی عالم ہے، زبور اور انجیل کا بھی عالم ہے. اس سے جا کر پوچھ کر آؤں اس واقعے کے بارے میں وہ کیا کہتا ہے. لیکن میرا دل گواہی دے رہا ہے. میرے دل نے کہا خدیجہ کہیں برکہ سے بات سن کر برکہ پہلا نمبر نہ لے جائے. جا کے آپ ہی کہہ دے اور جا کر خوشخبری اور بشارت دے دے. حضرت خدیجہ کر کہتی ہیں میرے محبوب میری طرف سے بشارت قبول کیجئے، میری طرف سے بشارت قبول کیجئے. خدیجہ کون سی بشارت؟ انی ابشرکا، میں آپ کو خوشخبری دیتی ہوں، بشارت دیتی ہوں. انک رسول اللہ حق، اللہ نے آپ کو اپنا سچا رسول بنا لیا ہے. کس نے کہا؟ خدیجہ. خوشخبری دے رہی ہے. فرمایا میں نے 15 سال ہو گئے آپ کے ساتھ گزارے، میں نے آپ کی جلوت کو بھی دیکھا، خلوت کو بھی دیکھا. ورنہ بیوی ہوتی ہیں، ہمیں پتہ ہے تیرے نال ہی رہتی ہیں، بٹا آیا صوفی ہے جگ بار بندے کو بنتا ہوئے بیوی بننے راستے تیار نہیں ہوتی. ایسے ہے. حضرت خدیجہ 15 سال
کے ساتھ گزارے۔ میرے محبوب میں نے آپ کی جلوت کو بھی دیکھا، میں نے آپ کی خلوت کو بھی دیکھا، آپ کا اٹھنا بھی دیکھا، آپ کا بیٹھنا بھی دیکھا، میں نے اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق بھی دیکھا، مجھے آپ کے تعلق نے بتایا، اور میں تمہیں خوشخبری دیتی ہوں میرے محبوب، اللہ نے آپ کو اپنا سچا رسول بنا کر دنیا کے اندر مبعوث فرما دیا ہے۔ میری طرف سے بشارت قبول کیجئے، میری طرف سے خوشخبری قبول کیجئے، میری طرف سے مبارکباد قبول کیجئے۔ یہ خوشخبری دے کر فرض کرنے لگی، ہاں لیکن میں ذرا تسلی کر لو، ورقہ بن نوفل کیا کہتے ہیں؟ حضرت خدیجہ چلی گئی، ورقہ بن نوفل کو جا کر ساری بات بتائی۔ ورقہ بن نوفل نے جب سنا، اس نے کہا خدیجہ تمہیں مبارک ہو، یہ تو وہی ناموس ہے جو ناموس اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نازل کیا ہے، یہ تو وہی پیغام ہے جو اللہ نے 1,24,000 نبیوں کی طرف نازل کیا۔ خدیجہ تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تیرے شوہر کو رسالت اور نبوت کے لیے منتخب کر لیا ہے، اور تو وہ خوش قسمت اور خوش نصیب عورت ہے کہ آج 15 سال ہو گئے انہیں محمد ابن عبداللہ کو دیکھا۔ آج جب محمد ابن عبداللہ محمد الرسول اللہ بن گیا ہے تو سب سے پہلے تیرے گھر میں آیا ہے، رسالت کا تاج پہن کر، نبوت کا تاج پہن کر، ختم نبوت کا تاج سجا کر، آج سب سے پہلے خدیجہ تیرے دروازے پر آیا ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں، خیر الدین مسجد میں آنے والوں، پیر ہے تو نبی کے دروازے پر جائے، مرید ہے تو نبی کے دروازے پر جائے، صوفی ہے تو نبی کے دروازے پر جائے، مجتہد ہے تو نبی کے دروازے پر جائے، تہجد گزار ہے تو نبی کے دروازے پر جائے، شب زندہ دار ہے تو نبی کے دروازے پر جائے، ولی ہے تو نبی کے دروازے پر جائے، عالم ہے تو نبی کے دروازے پر جائے، درویش ہے تو نبی کے دروازے پر جائے، اور صحابی ہے تو نبی کے دروازے پر جائے۔ خدا کی قسم خدیجہ میں تیری قسمت پر قربان جاؤں، نبوت آج سج کر غار ہرا سے آئی ہے تو سب سے پہلے نبوت خدیجہ کے دروازے پر آئی ہے۔ پھر دو ہی تو شخصیتیں ہیں، ساری دنیا کو حکم ہے نبوت کے دروازے پر، اور نبوت کو حکم ہے کہ آج نبوت کا تاج پہن کر سب سے پہلے خدیجہ کے دروازے پر جاؤ، اور سبحان اللہ کا تو اگلا جملہ بھی کہہ فرمایا میرے محبوب آج سب سے پہلے تاج نبوت پہن، اور پہن کر خدیجہ کے دروازے پر چل، سبحان اللہ کو اور بلند آواز سے میرے محبوب جب سارا مکہ مخالف ہو جائے، صادق اور امین کہنے والے ساحر اور کذاب کہنے لگ جائیں، جب میرے محبوب پھول برسانے والے کانٹے بچھانے لگ جائیں، اور جب عرصہ حیات تنگ کرنے لگ جائیں، پھر میرے محبوب ساری دنیا کو پھر بھی حکم نبوت کے دروازے پر جائے، لیکن جب ہر طرف سے راستے بند ہو جائے، پھر میرے محبوب تمہیں حکم ہے رات کی تاریکی میں ابو بکر کے دروازے پر چلنا۔ حضرت عائشہ سب کو رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی ام المومنین ہے، ان کی عظمت بیان کروں گا انشاءاللہ اگلے جمعے۔ آج عنوان ہے ماں اور بیٹی، اگلے جمعے عرض کروں گا ماں اور بیٹا، یہ بھی اہل بیت سے وہ بھی اہل بیت سے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کبھی کبھی کہ مجھے رشک آتا تھا حضرت خدیجہ کا، مجھے رشک آتا تھا، ایک ہوتا ہے حسد، ایک ہوتا ہے رشک، حالانکہ عورتوں میں حسد کی بیماری زیادہ ہے۔ حسد یہ ہوتا ہے کہ بندہ کسی کو دیکھے نا، اس کو مقام حاصل ہو گیا ہے، اس کی عزت ہے، تکریم ہے، بندے حسد کرتے ہیں اس کو کیوں یہ مقام ہے۔ اور رشک یہ ہوتا ہے کہ بندہ کسی پر اللہ کی نعمتیں دیکھے تو کہے ہاں اللہ مجھے بھی یہ عطا کر دے، یار یہ بڑا اللہ کا ہے
اللہ کا بڑا پسندیدہ بندہ ہے، اللہ نے اپنی نعمتیں اس کو دی ہے تو اللہ مجھے بھی عطا کر دے، یہ رشک ہوتا ہے۔ تو حضرت خدیجہ فرماتی ہے کہ مجھے رشک آتا تھا، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے رشک آتا تھا حضرت خدیجہ پر، کہ حضور جب حضرت خدیجہ کا تذکرہ کرتے تھے تو کئی گھنٹے کرتے رہتے تھے، کتنی دیر کرتے رہتے، اور جب کوئی چیز محلے میں بانٹتے حضرت بلال یہ فلاں کو دے اور یہ فلاں کو دے اور یہ فلاں کو دے، تو حضور دیتے حضرت بلال کو یہ فلاں عورت کو بھی دے کے آؤ کیوں وہ میری بیوی خدیجہ کی سہیلی ہوا کرتی۔ تو مجھے رشک آتا تھا، ایک دن میں نے کہہ دیا، عورتوں سے برداشت بھی نہیں نہ ہوتا، پھر سوچتے، ایک دن میں نے کہہ دیا حضور وہ معمر اور بوڑھی عورت اس کی آپ اتنی تعریف کرتے ہیں، اس کو اتنا یاد کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضور جلال میں آ گئے، حضور جلال میں آ گئے، اور جلال میں آ کر کہا عائشہ جب سارا مکہ مجھے جھٹلا رہا تھا اس وقت خدیجہ اپنی گود میں لے کر میں محمد کو تسلیاں دے رہی تھی۔ جب سارا مکہ مجھ سے بائیکاٹ کر رہا تھا اس وقت خدیجہ اپنے خزانے کی چابیاں مجھے تھما رہی تھی، اور جب سارا مکہ مجھے قید کر رہا تھا شیب ابی طالب میں درختوں کے پتے کھا کر خدیجہ میرے ساتھ گزارا کر رہی تھی، اور مجھے کہتی تھی ایسے میرے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے میرے محبوب محمد آپ پریشان نہ ہو، لوگ آپ کے دشمن بن گئے ہیں، آپ کے خون کے پیاسے ہو گئے ہیں، اور آپ پر انہوں نے عرصہ حیات تنگ کر دیا ہے، خدیجہ کا مال بھی آپ پر قربان ہے، خدیجہ کی جوانی بھی آپ پر قربان ہے، خدیجہ کا بڑھاپا بھی آپ پر قربان ہے، اور اگر وقت آیا تو خدیجہ اپنی جان بھی آپ پر قربان کر کے سعادت سمجھے گی، اور اس بات کی معترف ہو جائے گی کہ اللہ کے محبوب پر جان قربان ہو جائے تو جان دی ہوئی اسی کی ہے، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ میں نے عرض کیا تھا 10 رمضان المبارک وفات ہے حضرت سیدہ خدیجہ کی ام المومنین ہے، اور 3 رمضان وفات ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی۔ وہ ماں ہے یہ بیٹی ہے، وہ ماں ہے یہ بیٹی ہے، توجہ کرنا، خدیجہ ماں ہے، ام المومنین ہے، مومنوں کی ماں ہے، اور حضرت فاطمہ ماں ہے حسنین کریمین کی، وہ مصطفیٰ کی زوجہ، یہ مصطفیٰ کی بیٹی، وہ زوجہ رسول ہے، یہ بنت رسول ہے، وہ بھی جنت کی شہزادی ہے، یہ بھی جنت کی شہزادی ہے، اس کے قدموں کے تلے فاطمہ